الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد افتخار اللہ ڈھلوں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، پروگرام نالج آف لاء کے ساتھ۔ آج ہمیں جس ٹاپک کا احاطہ کرنا ہے وہ ہے طلاق، ڈیورس۔ تو ناظرین، یہ ایک عام فہم ٹاپک ہے، لیکن خدا نہ کرے یا یہ ہر جگہ پہ یہ یوز ہوتا ہے، لہٰذا اس کو دیکھنے کے لیے کہ طلاق کیا ہے اور یہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کا پروسیجر آج ہم اس مختصراً میں عرض کروں گا۔ گزارش ہے کہ مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 اس کے مطابق سیکشن 7 وہ ڈیل کرتا ہے طلاق سے متعلقہ۔ تو آپ سب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اس مقصد کے لیے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور یہ قانون میں اس کی کیا پروویژن ہے، اور اگر یہ طلاق اس طریقے سے پروناؤنس نہیں جاتی، جو اس کا پروسیجر ہے اس کو فالو اپ نہیں کیا جاتا، تو اس کی سزا بھی ہے۔ اور پھر ایک اور ابہام جو اکثر ہمارے قانون دان بھی کرتے ہیں اور عام عوام بھی یہ کرتی ہیں کہ جب طلاق مؤثر ہو جاتی ہے تو ایک وہ تیسرا جس کو حلالہ کا کانسیپٹ دیتے ہیں، تو اس کی میں قانونی پوزیشن بھی بتاتا ہوں۔ سیکشن 7 آف مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 تو یہ بتاتا ہے کہ طلاق دینے کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ تو طلاق کیسے کرنی ہے؟ اس کا سب سے پہلے اگر ایک شخص وہ میاں بیوی کے درمیان وہ اس طرح کے معاملات سامنے آ گئے ہیں کہ ان کی یونین، ان کا اکٹھا رہنا بالکل ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی اور قانون کے مطابق بھی اس کی گنجائش موجود ہے تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہوتا، طلاق کا کانسیپٹ نہ ہوتا، تو اس معاشرے میں بگاڑ زیادہ پیدا ہو جاتا۔ تو لہٰذا ایک بات میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جائز کاموں میں سے جو ناپسند کام ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے طلاق۔ اینی ہاؤ، پھر بھی چونکہ سسٹم کو رن کرنے کے لیے، معاشرے کو سموتھ رکھنے کے لیے یہ ایک پروویژن قانون نے بھی، شریعت نے بھی اور اسلام نے بھی یہ دے دی تاکہ معاشرے کو اچھے طریقے سے استوار رکھا جا سکے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اگر ایک ایڈلٹ بالغ مرد جس کی کسی بالغ خاتون سے شادی ہوئی ہے وہ نبھا نہیں کر سکتا، تو اسلام کے مطابق اور ہمارے قانون کے مطابق اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک شخص 2 آدمیوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس بھیجے گا، اورل بھی کہے گا، اور اورل سے ہٹ کے جو قانون کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نوٹس طلاق اس کو کہتے ہیں، پہلا نوٹس طلاق بھیجے گا، اور 2 آدمیوں کی موجودگی میں سائن کر کے اس کی عبارت اس طرح سے ہوگی کہ جی میری اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ شادی ہوئی تھی، یہ حالات تھے، یہ بچے پیدا ہوئے، اور اب ہمارے درمیان ہم اس رشتے کو، اس تعلق کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے، لہٰذا میں اس کو کینسل کرنا جا رہا ہوں۔ تو یہ اٹ از ون سارٹ آف انٹیمیشن۔ تو کینسلیشن کے لیے جو نوٹس آپ دیتے ہیں وہ 30 ڈیز کے لیے نوٹس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرسٹ نوٹس آف طلاق۔ تو وہ بندہ ایک اس کی کاپی جب یہ تحریر ہو جاتا ہے 2 آدمیوں کی موجودگی میں، تو وہ نوٹس ایک اس خاتون کو بھیج دیا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا، اور دوسرا نوٹس وہ متعلقہ یونین کونسل جس میں وہ دونوں میاں بیوی کا نکاح ہوا تھا، اس یونین کونسل میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ تو چیئرمین یونین کونسل جو اس علاقے کا ہے وہاں وہ نوٹس جائے گا۔ تو لہٰذا this would be presumed as intimation to the wife as well as union council
کہ جی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیزالو دس میرج، تو وہ 30 ڈیز ویٹ کرے گا۔ پھر دوسرا نوٹس طلاق وہ 30 دن کے بعد الگ نوٹس، وہی دو آدمیوں کی موجودگی میں، جس میں اپنا ارادہ وہ اپنی بیوی جو اس کی بیگم تھی یا بیگم ہے اس کے بارے میں وہ دے گا کہ جی میں نے پہلا نوٹس دے دیا، یہ میرا دوسرا نوٹس ہے، اور میں اس بندھن کو، اس میرج نوٹ کو، اس میرج بانڈ کو میں نہیں رکھ سکتا، لہٰذا آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیزالو دس میرج نوٹ۔ تو لہٰذا وہ ایک دوبارہ نوٹس بھیجے گا اس اپنی بیوی کے نام، اور ایک نوٹس کی کاپی وہی متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو، وہ تھرو کوریئر، رجسٹری، جو بھی وائے میڈیا جو قانون کے مطابق ہے، وہ اس کو دوسرا نوٹس بھیجے گا۔ پھر 60 ڈیز کے بعد ایک تیسرا نوٹس بھیجے گا۔ تیسرے نوٹس میں بھی وہی لینگویج، وہی ارادہ، دو گواہوں کی موجودگی میں تحریر کر کے وہ شخص میل ممبر جو ہے وہ اپنی یونین کونسل ایک نوٹس اس خاتون کے نام بھیجے گا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، کہ جی 2 نوٹس میں نے بھیج دیے، یہ تیسرا نوٹس میں بھیج رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ میرا اس شادی کو جاری رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تیسرا نوٹس جب بھیجتے ہیں اس کے لیے مزید اس کو 30 دن کا انتظار کرنا پڑے گا، تو لہٰذا قانون کے مطابق 90 دن کا ٹائم طلاق، فرسٹ طلاق سے لے کے طلاق ثلاثہ جس کو کہتے ہیں، تیسری طلاق تک کا ٹائم قانون نے مقرر کیا ہے، اور اس کی فلسفی بھی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ 90 ڈیز کے بعد وہ اگر، یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو کہ عام ناظرین کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، یہ چونکہ قانون نے اسلام کے مطابق یہ رائٹ ایکسرسائز کرنے کا طریقہ کار اس قانون میں وضع کیا ہے، لہٰذا 90 ڈیز سے پہلے اگر فرض کرو 89 ڈیز میں وہ میل مرد جو ہے اس کا ذہن چینج ہو جاتا ہے کہ یار یہ غلط مجھ سے فیصلہ ہو گیا، میں 2 طلاق دے چکا ہوں، تیسرا نوٹس بھی بھیج دیا، لیکن ابھی 90 دن نہیں ہوئے، تو 90 دن سے پہلے 89 ڈیز، 88 ڈیز وہ یہ نوٹس ریووک بھی کر سکتا ہے، یعنی واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو جب وہ واپس لے گا تو پھر وہ یونین، اس کی انٹیمیشن وہ یونین کونسل میں دے دے گا کہ جی میں نے یہ طلاق کے نوٹس اس کو میں ودرا کر رہا ہوں، میں ریووک کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو مؤثر نہ کیا جائے، تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ان کا دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ یہ قانون نے قدغن لگائی کہ ایک نوٹس پہلے مہینے، دوسرا نوٹس دوسرے مہینے، تیسرا نوٹس تیسرے مہینے، اور پھر اس کے لیے 30 دن کے وقفے کے بعد دینا ہے تاکہ 90 دن گزر جائیں۔ جب 90 دن، یہ ایک کنسیڈریبل ٹائم ہے تاکہ شاید فیملی کے بڑے ریکنسیلیشن کوئی پروسیس کروا دیں، کوئی مصالحت کروا دیں، کوئی نوبیلٹی آف ایریا سامنے آ جائے اور ان کو اکٹھا کر دیں، یا میاں بیوی خود ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو افہام و تفہیم سے رجوع کر لیں، تو یہ قانون نے بھی طریقہ کار وضع کیا ہے، اس لیے کہ معاشرے کو پھر درست سمت پہ لے کے جایا جا سکے، کہ اگر غلطی سے، غصے سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کی ری یونین دوبارہ ایز اے ہسبینڈ وائف وہ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی قانونی ایفیکٹ بھی نہیں ہے، تو یہ بہت بلکہ اچھی بات ہے۔ تو ناظرین، پھر اس کے بعد یہ بات سمجھتے ہوئے، یہ پچھلے ادوار میں یہ 3 طلاقیں کٹھی بھی دے دیتے تھے، تو اب چونکہ قرآن نے بھی اس کو برا سمجھا ہے، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ جو 3 طلاقوں کا کانسیپٹ تھا، ایک دفعہ ہی دے دینا اور 90 ڈیز کے بعد، تو قانون کہتا ہے کہ نہیں، عین اسلام کی روح قانون میں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ پہلی طلاق، پھر دوسری طلاق دیں، پھر تیسری طلاق دیں، تاکہ جیسے میں نے عرض کیا، تاکہ معاشرے کی خوبصورتی بھی قائم رہے، اور اگر کوئی اس سوشل سسٹم میں
اس کا اس یہ یونین کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کو موقع دیا جا سکے۔ اور ناظرین، یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2020 میں 2021 میں یہ بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی طلاق 3 طلاق کے نوٹس کٹھے دے گا تو یہ غیر قانونی یعنی وائڈ میرج ہوگی، یہ نوٹس جو ہیں یہ وائڈ ہوں گے، اللیگل ہوں گے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اس کو سٹیپ وائز دیا جائے، 1 2 3 نوٹس الگ الگ، تو لہٰذا یہ قانون کی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ چونکہ پاکستان میں یہ جو فیملی لاز ہیں یہ عین اسلام کے مطابق انہوں نے بنائے ہیں، تو اس لیے یہ 30 ڈیز کا، پھر 30 ڈیز کا، پھر 30 ڈیز دے دیے تاکہ مرد جو ہے وہ سوچ سمجھ کے یہ کام کر سکے۔ پھر ناظرین، میں یہاں یہ بھی بات کروں کہ قرآن بھی کہتا ہے اور ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں اس رائٹ آف طلاق کو میل یوز کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، تو یہ طلاق نہیں ہوگی، چونکہ یہ اس طرح سے وہ غصے میں دی گئی ہے، لہٰذا یہ طلاق نوٹس جتنے بھی ہوں گے یہ وائڈ ہوں گے، تو یہ غیر قانونی ہے۔ لہٰذا ایک بات ناظرین میں یہاں ایک عرض کروں کہ کانسیپٹ ہے کہ جو 90 ڈیز ہو گئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ 90 ڈیز کے بعد وہ یونین کونسل کا چیئرمین وہ دونوں فریقین کو یعنی میل کو بھی فیمیل کو بھی بلائے گا اور دوبارہ ریکنسیلیشن ان کی مصالحت کروائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے جو یہ رائٹ ایکسرسائز کیا ہے میل نے، یہ اپنے سینس سے کیا ہے، اپنی عقل و فکر اور سمجھ بوجھ کے کیا ہے، اور خاتون سے بھی پوچھے گا۔ تو اس طرح وہ یہ اس لیے یہ پروسیس دیا گیا تاکہ ری یونین کا کوئی ان کو قریب ترین کیا جا سکے۔ تو چیئرمین یونین کونسل، اس کو کہتے ہیں آربیٹریشن کونسل یعنی مصالحتی کونسل، تو مصالحت کروائے گا، دونوں کی صلح کروانے کی کوشش کرے گا کہ اگر ممکن ہو تو آپ دوبارہ ری یونین کر لیں۔ لیکن اگر وہ مرد بالکل قائم ہے اور فیمیل بھی آبسٹینیٹ ہے، وہ سٹابرن ہے کہ جی بالکل میں نے یہ طلاق دینے میں مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ری یونین، یہ جو آربیٹریشن کونسل ہے یہ فائنلائز ہو جائے گی اور اس طرح سے طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اور پھر کنسرنڈ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے، وہ جو اس کا سیکریٹری ہوگا، وہ اس کو مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، اس کو کہتے ہیں ایفیکٹونیس سرٹیفکیٹ، کہ یہ طلاق مؤثر ہو گئی ہے۔ اب اس کے 2 فائدے ہیں، میل بھی اپنی شادی کسی اور جگہ پہ کر سکتا ہے، اور وہی مؤثر سرٹیفکیٹ وہ جو خاتون ہے جس کو طلاق دی گئی ہے وہ لے کے وہ اپنی دوسری شادی کسی دوسرے مرد کے ساتھ کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں قانونی بات ہے، یہ طلاق تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر وہ خاتون حاملہ ہے یعنی وہ پریگننٹ ہے جس کو طلاق دی گئی ہے، تو قانون نے کہا کہ اگر تو اس کا 90 ڈیز ہو گئے، تو اگر اس کا اس دورانیے میں وہ پریگننٹ تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، پھر باقی پروسیس ڈیفر ہو جائے گا۔ جب اس کی طلاق، اس کا بچہ ڈیلیور ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر باقی طلاق کا جو طریقہ کار ہیں وہ فائنلائز ہوگا۔ لہٰذا وہ طلاق اس وقت تک نہیں ہوگی اگر خاتون پریگننٹ ہے یا اس کی ڈیلیوری ہونا باقی ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ کے علم کے لیے، چونکہ یہ نالج آف لا کا چینل ہے، یہ تو آپ کے لیے ہے تاکہ جنرل پبلک کو قانون اور بالکل قانون کو آسان پیرائے میں بتایا جائے، تو لہٰذا یہ آپ کو بتانا ہے، آپ کو ہی انکلکیٹ کرنا ہے، اور نالج آپ میں اس کو عام کرنے کے لیے یہ چینل تشکیل دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ کوئی قانونی بات نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی جس نے طلاق دی، طلاق کا پروسیس اختیار ہو گیا، مکمل ہو گیا، یونین کونسل کا بھی پروسیس مکمل ہو گیا، طلاق مؤثر ہو گئی۔ اگر 90 ڈیز، ظاہر ہے اس وقت تک 90 دن گزر جائیں گے، اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوبارہ ری یونین کر سکتے ہیں،
یعنی وہ شادی ان کی دوبارہ انٹیکٹ ہو جائے گی۔ اور یہاں عام لوگوں میں یہ ابہام پایا جاتا ہے کہ نہیں جی، وہ خاتون جس کو طلاق ہو گئی ہے اور طلاق مؤثر ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے مرد سے شادی کرے گی جس کو حلالہ کہتے ہیں، انٹرویننگ میرج جس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ اس کو چھوڑے گا اور پھر وہ پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ تو قانونی بات بھی نہیں ہے اور اسلام کی بھی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے جو معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ اگر میاں بیوی دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو وہاں نکاح تو دوبارہ ہوگا، لیکن کسی انٹرویننگ میرج یعنی کسی دوسرے مرد سے نکاح کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے اور قانون میں بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں آپ نے سنا طلاق کیسے دینی ہے اور مؤثر کیسی ہونی ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، اور یہ معاشرے کو کیوں اس کو بگاڑ قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اسے اوائڈ کریں جتنا بھی ہو سکے۔ سارے بزرگ، خدا نہ کرے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملہ، کوئی غلط فہمی، کوئی مسکنسیپشن، کسی قسم کی ڈیفنسز کریٹ ہو جاتے ہیں، تو فیملی کے بڑے شامل ہوں، ان کو نزدیک لانے کی کوشش کریں۔ اگر غصے میں مرد طلاق بھی دے دے تو نو پرابلم، دوبارہ ری یونین بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو 90 ڈیز سے پہلے یہ نوٹس اپنا واپس بھی لے سکتا ہے، یعنی ریووک بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ساتھ رہیے ہمارے، اور یہ دیکھتے رہیے جورسپروڈنشیا۔ تھینک یو ویری